پتنگ بازی کی دنیا میں لاہور شہر میں جو پتنگ بازی نے اور پتنگ سازی نے نام کمایا کم ہی کسی شہر، کسی ملک اور کسی خطے کے نصیب میں ہوگا۔ تو یہاں پر جو لاہور کی ٹاپ کی گراؤنڈز تھیں اور جہاں پر بہت مشہور زمانہ پتنگ بازوں کے مقابلے ہوتے تھے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں سب سے پہلا تو ہیڈ کوارٹر تھا جو کہ تھا اور جب بھی پتنگ بازی رہے گی یہی رہے گا، منٹو پارک۔ منٹو پارک میں 2 دفعے 200 سال ہونے کو آگے آپس میں برسر پیکار ہیں استاد فضل دین اور استاد امام دین کی دفعیں۔ تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ استاد آتے رہتے ہیں، استاد جاتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس ہیڈ کوارٹر کے علاوہ لاہور میں جو بہت زیادہ مشہور گراؤنڈز ہوئیں اور جہاں پر بہت نامی گرامی پتنگ بازوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے وہ آج آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد نام آتا ہے جی گارڈن ٹاؤن گراؤنڈ کا۔ گارڈن ٹاؤن میں حاجی خلیل صاحب کے مقابلے ہوتے تھے جو کہ بلا ناغہ ہوتے تھے اور یہ بھی کوئی 18 سے 20 سال جاری رہے۔ یہاں پر بھی لاہور کے ٹاپ کے پتنگ باز اور پتنگ ساز اپنے ہنر کے جلوے دکھاتے تھے اور نامی گرامی پتنگیں اڑائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد تھی قذافی اسٹیڈیم۔ قذافی اسٹیڈیم میں لیاقت شاہ کے مقابلے ہوتے تھے۔ لیاقت شاہ کو ہواؤں کا شہزادہ کا خطاب دیا گیا تھا اور BBC نے ان کا انٹرویو تک کیا تھا پتنگ بازی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ گارڈن ٹاؤن میں ڈونگی گراؤنڈ حاجی خلیل صاحب کی۔ تیسری گراؤنڈ آ جاتی ہے گلشن ڈابی، وہاں پر استاد بورا پارٹی کے مقابلے ہوتے تھے، بڑی اچھی پتنگیں اڑائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ چبرجی کی گراؤنڈ تھی، وہاں پر بہت زیادہ پتنگ بازی ہوتی تھی۔ ڈیوٹی فری شاپ کی گراؤنڈ تھی، یہاں پر استاد جاوید بخاری اور دوسرے جو تھے خواجہ عمر، ان کے سال ہر سال پیچ ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لارنس روڈ پر بھٹ بیٹری والے اور بابا رضی، یہ ورک شاپس میں سے پتنگیں اڑتی تھیں، ان کے بھی سال ہر سال پتنگ بازی کے پیچ ہوتے رہے اور لاہور کی نامی گرامی گیم تھی یہ۔ اس کے علاوہ کارسن گراؤنڈ میں عرفان خان صاحب کے پیچ ہوتے رہے، ڈاکٹر جیلانی عرفان خان۔ اس کے علاوہ بھگوان پورہ میں استاد چھانگا، شاد باغ کے علاقے میں جگو بٹ، مامود جج وغیرہ، ان کی پتنگ بازی بہت زیادہ ہوتی رہی۔ اور بھی لاہور میں جگہ جگہ شاہ درہ میں، اقبال ٹاؤن میں، جوہر ٹاؤن میں، جلو پارک، شاہدرہ، برج اٹاری، یہ بہت ہی ڈھیر ساری جگہیں تھیں جہاں پر کہ پتنگ بازی سال ہر سال ہوتی رہی اور یہاں پر مقابلے کنٹینیوسلی جاری رہتے تھے، یعنی کہ جو بھی چھٹی کا دن آتا تھا اس دن پتنگ بازی لازمی تھی۔ صبح شام دونوں ٹائم کے وعدے ہوتے تھے۔ وعدہ پتنگ بازی کی زبان میں ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، جس میں یہ طے پاتا ہے کہ دونوں ٹیموں کے پیچ کس کس دن ہوں گے، کس تاریخ کو ہوں گے اور کس وقت ہوں گے۔ تو بہت ہی شاندار ماضی رہا ہے لاہور شہر کا، اور جب آپ چھٹی والے دن آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آپ کو ایسے لگتا تھا کہ ہزار رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، بکھرے پڑے ہیں آسمان پہ، اور جیسے انتہائی خوبصورت تتلیاں نیلے آسمان میں اپنے جلوے دکھا رہی ہوں۔ تو یہ شہر لاہور کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اس کو پوری دنیا کے شہروں سے، پوری دنیا کے کلچر سے بالکل یکسر مختلف اور بہت نمایاں بناتی تھیں۔ باقی متحدہ ہندوستان میں پتنگ بازی تو ہوتی ہی رہی ہے، اب ہندوستان میں بھی ہوتی ہے بہت سارے شہروں میں۔ پاکستان اور بھارت میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر سال میں کچھ بسنت کے 4 ایونٹ آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف سال میں 1 ایونٹ ہوتا ہے اور وہ بھی فروری کے پہلے ہفتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے بھی وہ بسنت والے زمانے لاہور شہر کے دیکھے ہوئے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ ابھی بھی یہ
لوگوں کی یادوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو ہے قائم دائم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور مزیدار سی کوئی معلوماتی چیز ذہن میں آئے گی تو اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ یہ میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز ذرا دکھا دوں، یہ دیکھیے جی، یہ شوقین نہیں ٹلتے، یہ بہت دور ایک گڈھا اڑتا ہوا نظر آیا، میں فل زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ لاہوریوں کے خون سے نہیں جاتا، یہ دیکھیں، یہ کم از کم 1 کلومیٹر دور اڑ رہا ہے گڈھا، اور ذرا اس کی چال دیکھیں۔ آپ سے چاہتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔